نورش فارمیسی و پولی کلینک کا صدر نشین اردو اکیڈمی طاہر بن حمدان کے ہاتھوں افتتاح، شہر کے زیر اثر اشخاص و صحافی شریک، مالکین کی جانب سے مہمانوں کو تہنیت پیش کی گئی۔ شہر نظام آباد کے غریب و متوسط خاندانوں کو سستا طبی علاج فراہم کرنے اور ادویات کی سہولت فراہم کرنے کے مقصد کے تحت نورش فارمیسی اینڈ پولی کلینک کا قلعہ روڈ نظام آباد پر آج بعد نماز ظہر مہمان خصوصی طاہر بن حمدان صدر نشین اردو اکیڈمی تلنگانہ کے ہاتھوں افتتاح عمل میں آیا۔ انہوں نے فیتہ کاٹ کر افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر مولانا عبدالقیوم شاکر، امام و خطیب مسجد اسلامیہ ہتئی نے رقت انگیز دعا فرمائی۔ طاہر بن حمدان نے نورش فارمیسی اینڈ پولی کلینک کے آغاز پر پروپرائٹر محمد محسن خان اور محمد راحیل الدین کو دلی مبارکباد پیش کی اور اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ پروپرائٹر محسن خان نے بتایا کہ اس فارمیسی سے منسلک حصے میں معروف فزیشین ڈاکٹر فراناز عوام الناس کی طبی خدمت انجام دیں گی۔ نورش پولی کلینک پر ان کی خدمات شام 5 بجے تا 10 بجے تک دستیاب رہیں گی۔ محسن خان نے بتایا کہ ڈاکٹر کی فیس رعایتی طور پر صرف 100 روپے رکھی گئی ہے۔ مختلف امراض کا بہتر اور مؤثر و سستا علاج فراہم کرنا نورش پولی کلینک کا اہم مقصد ہے۔ قبل ازیں محمد محسن خان اور راحیل الدین نے طاہر بن حمدان اور دیگر مہمانوں کا استقبال کیا اور انہیں شال پوشی و گل پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی۔ اس تقریب میں بارش کے باوجود معززین شہر کی ایک کثیر تعداد نے شرکت کی، جن میں قابل ذکر ڈاکٹر فراناز کے علاوہ عبدالعلی باغبان، کارپوریٹر ڈویژن 51 سرفراز خان، انچارج کارپوریٹر ڈویژن 59 صوفی یونس مرزا، سید شاہ مظہر عالم، صوفی محمد داؤد، عبدالقیوم، سید بھائی میکانک، وحید الدین، عمران خان، ڈاکٹر سید سعید، انور خان ایڈیٹر ہلچل تلنگانہ نظام آباد، محمد افتخار الدین نائب صدر سٹی کانگریس نظام آباد، ڈاکٹر احسان اللہ RBS کے میڈیکل آفیسر، محمد یقین الدین پرنسپل گورنمنٹ جونیئر کالج، وحید رومانی میڈیا اسٹار، مجاہد خان قائد کانگریس انچارج ڈویژن 12 شامل تھے۔ ان کے علاوہ ذرائع ابلاغ سے وابستہ صحافیوں میں محمد یوسف الدین خان، لطیف علیم الدین، ساجد اختر، ندیم احمد، صدیق وفا کو نورش فارمیسی اینڈ پولی کلینک کی انتظامیہ کی جانب سے شال پوشی و گل پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی گئی۔ وقف ترمیمی بل کے خلاف آرمور جمعیت العلماء نے تحصیلدار کو ایک مطالباتی محضر پیش کیا اور مرکزی حکومت سے خواہش کی کہ وہ اپنی کوششوں کو ختم کرے۔ مسلمان وقف ایکٹ میں کسی قسم کی ترمیم یا تبدیلی کو قبول نہیں کریں گے۔ آرمور جمعیت العلماء کے زیر نگرانی مرکزی حکومت کی جانب سے لائے گئے وقف ترمیمی بل کے خلاف آرمور تحصیل آفس پر احتجاج منظم کرتے ہوئے تحصیلدار آرمور گاجان کو تحریری یادداشت پیش کی گئی اور ان سے خواہش کی گئی کہ یہ مطالباتی محضر مرکزی حکومت کو روانہ کیا جائے۔ اس موقع پر صدر جمعیت العلماء آرمور حافظ شیخ ابراہیم نے کہا کہ ہم مسلمان وقف قانون میں کسی قسم کی ترمیم یا تبدیلی کے خلاف ہیں اور اس ترمیمی بل کو سختی کے ساتھ مسترد کرتے ہیں۔ وقف بورڈ کی جائیدادیں مسلمانوں کی جانب سے وقف کی گئی ہیں تاکہ غریب افراد کو اس کی آمدنی سے فائدہ پہنچایا جا سکے اور ان غریب افراد کا کچھ بھلا ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ وقف جائیدادیں کسی کی جاگیر نہیں ہیں، یہ اللہ کی امانت ہوتی ہیں، اس میں مداخلت ناقابل برداشت ہے۔ غیر ضروری قوانین لا کر اسے چھیننے کی کوشش انتہائی قابل مذمت ہے۔ مرکزی حکومت کو چاہیے کہ ان جائیدادوں کے تحفظ کے اقدامات کرے، نہ کہ اس کے ذریعے عوام میں اضطراب و بے چینی پھیلا کر سیاسی مفادات حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ جمعیت علماء کے ایک اور ذمہ دار عبدالرحیم نے بھی مخاطب کرتے ہوئے وقف ترمیم بل کی شدید مخالفت کی اور حکومتی کوششوں کو قابل مذمت قرار دیا۔ اس احتجاج کے دوران احتجاجیوں نے وقف ترمیمی بل واپس لو کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ اس احتجاج میں جمعیت علماء آرمور کے ذمہ داران محمد فاروق، محمد یوسف الدین، میر رحمت علی ماجد، حافظ عبدالوحید، محمد عمر، محمد جنید، عبدالنعیم، مفتی عمران اور دیگر نے حصہ لیا۔ جمعیت علماء آرمور کی جانب سے وقف ترمیم بل کے سلسلے میں جو مرکزی حکومت لے کے آنا چاہ رہی ہے، ہم آرمور جمعیت علماء اسے شدید مذمت کرتی ہے اور مرکزی حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ اس بل جو لے کے آنا چاہ رہی ہے وقف ترمیم بل، اسے آپ واپس لے لیں اور اس بل سے لانے سے بہت سارے وقف پراپرٹی کو نقصان پہنچے گا اور ہمارے اس ملک کی گنگا جمنا تہذیب کو بھی نقصان پہنچے گا۔ ہم مرکزی حکومت سے گزارش کرتے ہیں کہ اس بل کو واپس لیں۔ آج جو ہے ممبر آفس یعنی تحصیل آفس کو جو آنا ہوا ہے جماعت علماء کے جانب سے، یہ جو بل کے وقف جائیداد کے جو بل کے تعلق سے ہم اس کے مخالف ہیں، اس لیے کہ پرانے
لوگ جو اس وقت کریے ہیں ان کی جائیداد کو غریب لوگوں کے لیے اور جو معذور لوگوں کے لیے وہ وقف کیا گیا ہے. یہ جائیداد کو لوگوں کو ترمیم بل کر لوگوں کو دینا یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے مرکزی حکومت سے ہم خواہش کرتے ہیں کہ اس بل کو واپس لیں اور ایز اٹ از جو پہلے جیسی تھی ویسے ہی رکھیں تو بہتر ہے.